بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 308 ہے، جس کا عنوان ہے باب التشہد فی الصلاۃ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال حدثنا محمد بن مسنہ وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن منصور بهذا الاسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء۔ اس سند سے بھی سابقہ حدیث حضرت منصور رضی اللہ عنہ سے معمولی فرق کے ساتھ منقول ہے، اور وہ معمولی فرق یہ ہے کہ اس روایت میں ثم يتخير من المسألة ما شاء کہ اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے، یہ جملہ نہیں ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم يتخير من المسألة، اس سے مراد نماز کے اندر دعا مانگنا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ نمازی کو اجازت ہے کہ وہ اپنی نماز میں دنیا اور آخرت کی جو بھلائی چاہے اس کی دعا مانگ سکتا ہے۔ اس حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض شافعی علماء نے دنیاوی امور میں سے ان چیزوں کے مانگنے کو مستثنا قرار دیا ہے جو معیوب اور بری سمجھی جاتی ہیں۔ اگر اس سے مراد فحش یا نازیبہ الفاظ کا استعمال ہے تب تو یہ ممانعت قابل فہم ہے۔ بصورت دیگر اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ حرام کاموں کی دعا مانگنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہوئے الدر المختار میں لکھا ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز میں صرف وہی دعائیں مانگے جو قرآن و سنت سے منقول ہیں، اور ایسی دعائیں نہ مانگے جو عام انسانوں کی بات چیت سے مشابہت رکھتی ہوں۔ اسی اصول کی مزید وضاحت الہدایہ میں اس طرح کی گئی ہے کہ وہ چیزیں جو عام انسانوں سے مانگنا ممکن ہو، جیسے کوئی کہے کہ اے اللہ میری فلاں عورت سے شادی کروا دے، تو یہ عام انسانوں کے کلام کے مشابہ ہے، اس لیے نماز میں ایسی دعا مانگنا جائز نہیں اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ جو چیزیں انسانوں سے مانگنا ناممکن ہو، جیسے کوئی کہے اے اللہ میری مغفرت فرما، تو یہ انسانوں کے کلام کے مشابہ نہیں، لہذا ایسی دعا نماز میں بالکل درست ہے۔ اس مسئلے پر علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں انسانی کلام جیسی دعاؤں کی ممانعت کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا جاتا کہ ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، کہ ہماری اس نماز میں لوگوں کی بات چیت میں سے کچھ بھی درست نہیں، تو یہ دلیل زیادہ مضبوط اور بہتر تھی۔ اس صورت میں یہ ممانعت والی حدیث اس باب کی اجازت دینے والی حدیث کی معارض ہو جاتی، اور فقہی اصول کے تحت ممانعت والی حدیث کو اجازت دینے والی حدیث پر ترجیح دی جاتی۔ آخر میں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ دعا کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت اور عملی نصیحت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر تو یاد کی ہوئی مسنون دعائیں ہی پڑھنی چاہیے، البتہ نماز کے علاوہ انسان جب بھی دعا کرے تو جو دل میں آئے اور جو حاجت اس وقت درپیش ہو اسے اپنے الفاظ میں مانگنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ دعا کو محض رٹ کر یا زبانی یاد کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یاد کیے ہوئے الفاظ کو زبانی دہرانے سے دل کی وہ رقت اور گریہ زاری ختم ہو جاتی ہے جو دعا کی اصل روح ہے۔ ابھی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا حسین الجعفی عن زائدة عن منصور بهذا الاسناد مثل حدیثهما وذكر في الحديث ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء او ما احب، یعنی پھر جو سوال وہ کرنا چاہے وہ کر لے، یا جس سوال کو وہ پسند کرے وہ سوال کر لے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں عبد بن حمید ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں حسین الجعفی ثقۃ عابد، تیسرے ہیں زائدہ بن قدامہ الثقفی ثقۃ ثبت سنی، اور منصور کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال خبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا اذا جلسنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الصلاة بمثل حدیث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء، اور اس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ پھر اس کے بعد جو دعا وہ چاہے مانگ لے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر الکوفی ثقۃ، تیسرے ہیں الاعمش سلیمان بن مہران الاسدی الکاہلی ثقۃ ثبت حافظ قارئ ورع، کبھی کبھی یہ تدلیس بھی کرتے تھے، اور 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف بن ابی سلیمان قال سمعت مجاہدا یقول حدثني عبد الله بن صخبرة قال سمعت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقول علمني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی كما يعلمني السورة من القرآن واختص التشہد بمثل ما اختص۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے التحیات سکھائی، اس طرح سکھائی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کریم کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابو نعیم الفضل بن دکین ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں سیف بن سلیمان ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں مجاہد بن جبر المخزومی ثقۃ ثبت، اور پانچویں ہیں حضرت عبداللہ بن سخبرہ ابو معمر الکوفی ثقۃ، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وفی روایت ابن رمح کما یعلمنا القرآن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابن رمح کی روایت میں ہے جیسا کہ قرآن سکھاتے۔ تحیات کا معنی ہے تمام قولی عبادتیں، المبارکات جن میں برکت دی گئی ہے، الصلوات تمام بدنی عبادتیں، الطیبات تمام مالی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، السلام علیکہ سلامتی ہو آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، السلام علینا یہ سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفی، دوسرے ہیں محمد بن رمح بن مہاجر التجیبی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں اللیث بن سعد ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس الاسدی، پانچویں ہیں سعید بن جبیر بن ہشام الاسدی ثقۃ ثبت فقیہ فاضل، چھٹے ہیں طاؤس بن کیسان الحمیری، اور ساتویں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو البحر اور الحبر کے القاب سے مشہور تھے۔ 68 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہ اس اسناد کے لطائف بیان کیے جا رہے ہیں، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں تابعین سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جو عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور وہ حضرات جو فتویٰ کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے ایک ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حمید قال حدثني ابو زبیر عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا التشہد كما يعلمنا السورة من القرآن۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں یحییٰ بن آدم، اور تیسرے ہیں عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی الکوفی ثقۃ۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بنا رہے ہیں، تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔